جی ہلو دوستوں، میں ہوں کنور شیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، آپ کو بتانا یہ تھا کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے انفیکٹ کہ میں ایک نیا پوڈ کاسٹ شروع کر رہا ہوں، دا کنور شیما پوڈ کاسٹ. اور اس چینل کا جو لنک ہے وہ میں اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جس پہ ہم پولیٹیکل، سیکیورٹی، فارن پالیسی ایشوز پہ، سویلائزیشنل ایشوز پہ، سوسائٹیل ایشوز پہ، مذہبی ایشوز پہ بھی ایون بات کیا کریں گے. ایک وائڈ رینج آف ایشوز پہ ہم وہ ڈسکس کیا کریں گے. میں نے سوچا میں یہ اناؤنسمنٹ کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں. میں نے کچھ جو ایپیسوڈز ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں. یہ اس چینل کی ڈسکرپشن میں لنک تو ڈال رہا ہوں. آپ اس دا کنور شیما پوڈ کاسٹ پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں اور فیڈ بیک دیں، اور ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سجیشنز دیں تاکہ ہم اس طرح کی بات کریں. بہت سارے دوست سجیشنز دیتے ہیں، اس سے بڑا پتہ چلتا ہے. لیکن پلیز دا کنور شیما پوڈ کاسٹ کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں اور اچھی سجیشنز دیں تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے فارن سروس جوائن کی، واٹ واز دا موٹیویشن؟ کہ بیٹیوں کو ضرور پڑھایا جائے. اس کے مقابلے میں امریکہ سویلائزیشنل اسٹیٹ نہیں ہے، وہ 5000 سال سے ایک ملک ہے. چائنا کا جو اب ویو، یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا ویو آیا، اس کی بھی دیکھیں ایک تاریخ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار تھی، اس میں چین نے ویسٹرن پاورز کا ساتھ دیا تھا امپیریلزم کے، کہ قائد اعظم نے 2 دفعہ ڈیلیگیشنز بھیجے کمیونسٹ پارٹی کے پاس. یورپینز کہتے ہیں اور امریکن کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا ڈیموکریسی کا طریقہ ہے بس وہی ہوگا تو اچھا ہے، ورنہ سارے جو ہیں وہ بیکار ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کے بیان نہیں دیتے جس میں کوئی بہت جوش و جذبہ ہو. چین کے بہت سیریس مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ. کووڈ آپ کو پتہ ہے اوپن ہوا، اور کیونکہ ویسٹ نے تو فوراً ہی طوفان مچا دیا کہ یہ چائنا وائرس ہے، اور یہ آپ کے ہاں بلوچستان میں پرابلم ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. جی ہلو دوستوں، میں ہوں کنور شیما، ایک دا کنور شیما پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اور آج میں نے ایک بڑی خاص شخصیت کو انوائٹ کیا، اور میرے ساتھ موجود ہے ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. آپ پاکستان کی سفیر رہی ہیں چائنا میں، یورپین یونین میں، آئرلینڈ میں، اور تقریباً 3-4 ڈیکیڈز جو ہیں وہ پاکستان کی فارن سروس کو دیا ہے. میں چاہتا تھا کہ ایک ان کا پرسپیکٹیو لیں. ایک تو ہم پاکستان چائنا تعلقات کے اوپر بھی بات کریں گے اور اوور آل ان کی فارن سروس ایکسپیرینس پہ بھی بات کریں گے. میڈم، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے اتنے اہم پروگرام میں مدعو کیا. تھینک یو میڈم. میڈم، آپ نے فارن سروس جوائن کی، واٹ واز دا موٹیویشن اینڈ لاجک؟ کیوں آپ نے سوچا آج سے 3-4 سال پہلے، 3-4 دہائیاں پہلے، کہ آپ کو جو ہے وہ فارن سروس جوائن کرنی چاہیے؟ اس کا بڑا ایک چھوٹا سا ریزن ہے. میرا تعلق بڑے ایک ادبی گھرانے سے ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو دادا تھے، ہمارے نانا تھے، ان کو بہت زیادہ یہ شوق تھا کہ بیٹیوں کو ضرور پڑھایا جائے. اور خود بھی نانا میرے تو عالم تھے، بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی بہت زیادہ پڑھایا اور امپاور، وہ کہتے تھے بچیوں کو امپاور کریں، بچیوں کو ایجوکیشن دیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری خالائیں، ہمارے ماموں، میری والدہ، وہ سب لوگ ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے. تو آگے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ امپاور کیا. انہوں نے ہمیں پر دیے کہ ہم دنیا میں اٹھان بھر سکیں اور اپنے جو پوٹینشیل ہے اسے ہم پورا کر سکیں. اور فارن آفس نے ہمیں، مجھے خاص طور پہ، میں پرسنل جو اپنی بات کروں، کہ ان پروں کو استعمال کرنے کا موقع دیا. پوری دنیا ہمارے سامنے کھول کے رکھی کہ ہم صحیح جو اپنا ویژن تھا اس کو ہم پورا کر سکیں. تو دوسرا یہ کہ مجھے میری خالہ نے پالا تھا، تو وہ بھی اسکالر تھیں، رائٹر تھیں. وہ پہلے منسٹری آف انفارمیشن میں تھیں، پھر وہ فارن آفس میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی پبلک ریلیشنز آفیسر رہیں. پریزیڈنسی میں بھی جب وہ تھے تو وہ ان کی PRO رہیں. تو اس وقت سے ہی ایک تو فارن آفس کا مجھے شوق تھا.
اور دوسرا یہ کہ ٹریول کرنے کا بہت شوق تھا. تو سول سروسز کے علاوہ یا ڈاکٹر بن جاتے جس زمانے میں ہم بڑے ہوئے آج سے 50 سال پہلے اور ہمیں چوائس کرنا تھا کہ ہم کہاں جائیں, تو یا ڈاکٹر بن جاتے یا ٹیچر بن جاتے, جس میں میرا دونوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ایز اے پروفیشن. حالانکہ مجھے پڑھانے کا بہت شوق ہے, اب میں بہت پڑھاتی ہوں یونیورسٹیز میں, لیکن وہ فرق پڑھائی ہے. اسکول میں میرا پڑھانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, میڈیکل میں بھی نہیں تھا. تو پھر یہی چوائس تھی کہ جی آپ سول سروسز جوائن کر لیں, ایک ڈیسنٹ آپ کو انوائرمنٹ ملتی ہے, آگے بڑھنے کے مواقع بھی اگر آپ محنت کریں تو کافی ہیں. تو پھر سول سروسز میں مجھے فارن آفس کے علاوہ کوئی چیز اپیل نہیں کرتی تھی. تو اس لیے میں نے جب امتحان بھی دیا اور اپنی چوائسیز بھی دی تو صرف فارن سروس کا لکھا تھا. تو میڈم انہوں نے پوچھا نہیں آپ سے جو امتحان لے رہے تھے آپ کے کہ آپ نے 12 چوائسیز ہوتی ہیں میرا خیال ہے, تو 12 میں سے صرف ایک چوائس رکھنا تو بڑا وہ ایک ان یوزل سی چیز ہے, کیونکہ جو لوگ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں وہ تو ہر قیمت پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ کا ایک اکیلا چوائس رکھنا تو نہیں, یہ بڑی دلچسپ اس کی بھی کہانی ہے. کیونکہ جب میرا انٹرویو آپ کو پتہ ہے ریٹن ایگزام کے بعد ہوتا ہے, جب آپ وہ پاس کر لیں تو پھر انٹرویو ہوتا ہے. تو مجھ سے سب نے تقریباً یہ پوچھا جو انٹرویو کا پینل تھا کہ جی آپ نے صرف ایک چوائس کیوں رکھی, اور خاص طور پہ جنرل عتیق الرحمان اس وقت ہوا کرتے تھے چیئرمین پبلک سروس کمیشن. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ DMG میں کیوں نہیں جاتی. تو میں نے کہا جی میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, آئی اسٹرانگلی فیل کہ جی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم, اب تو ماحول چینج ہو گیا ہے. اس وقت وہ ماحول نہیں تھا کہ آپ جلسوں کو لیڈ کریں اور وہ کریں, اس ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو آپ کو فیلڈ میں نہیں مطلب پوسٹ کریں گے, آپ کسی بھی منسٹری میں بیٹھ سکتی ہیں, سوشل ویلفیئر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں. تو اس پہ میں نے انہیں ہنس کے کہا تھا میں پھر ایسی سروس کیوں جوائن کروں جس کے میں ٹاپ پہ نہیں پہنچ سکتی, تو میں پھر فارن سروس کیوں نہ جوائن کروں جہاں پہ اگر محنت کریں گے اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو آپ 22 میں بھی پہنچ جائیں گے, سفیر بھی بن جائیں گے, آپ کو وہ موقع بھی ملے گا کہ آپ پراؤڈلی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کیوں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کو فارن سروس مل جائے گی, نہ ملی تو میں نے کہا پھر میں نہیں جوائن کروں گی. تو انہوں نے ہنس کے کہا تھا اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ یو آر آئدر اسٹوپڈ اور اوور کانفیڈنٹ. تو میں نے ان کو اسی طرح ہنس کے جواب دیا کہ جی آئیڈ رادر بلیو ان دا لیٹر وچ از مے بی آئی ایم اوور کانفیڈنٹ, بٹ میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں بغیر انٹرسٹ کے سروس نہیں جوائن کروں. پھر اللہ کا کرم ہوا, میرٹ پہ بھی آ گئے, سروس بھی مل گئی, تو شکر الحمد للہ. زبردست. میڈم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ تر ہم چائنا پہ بات کریں, کیونکہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. میڈم آپ نے چائنا میں سرو کیا, آپ نے چائنیز لیڈرشپ, پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بڑے قریب سے دیکھا, آپ ان کو ملی, انٹریکٹ کیا, پاکستان کا مقدمہ رکھا. اگر ہم چائنا کی بات کریں, اکثر جب دنیا کے بڑے جریدوں میں دیکھتے ہیں تو لکھا جاتا ہے جی چائنا کا ورلڈ ویو کیا ہے. اگر میں آپ سے میڈم پوچھوں کہ چائنا کا ورلڈ ویو کیا ہے, چائنا کیسے دنیا کو دیکھتا ہے. فار ایگزامپل ہم ویسٹ کے بارے میں سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم شیئرڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں, جی ہم ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فریڈم آف پریس. لیکن جب چائنا کی طرف آتے ہیں تو وہ کہیں ان کے جو جارگنز ہیں ہمیں ڈفرینٹ لگتے ہیں. فار ایگزامپل کامن سیکیورٹی کی, کمپریہنسو اسٹرینتھ, شیئرڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں. سو یہ بڑا ڈفرینس سا لگتا ہے. سو ان یور انڈرسٹینڈنگ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک اور ٹرم دے دی ہے تقریباً 10 سال کی, نیکسٹ شاید یا 5 سال کی پہلے اینڈ دین پھر 5 سال کی, واٹ از چائناز ورلڈ ویو؟ آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے, اور آئی تھنک بہت ضرورت ہے ہم سب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ وہ چائنا کمز فرام. اب اگر آپ میں نے تو چائنا کو 20 سال بڑے قریب سے دیکھا ہے. پہلے میں وہاں تقریباً 5 سال ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھی, پھر 15 سال بعد سفیر کے طور پہ گئی وہاں. بیچ میں بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم چینیوں کے ساتھ بہت مل کے کام کرتے ہیں, تو کوآرڈینیشن رہی, دیکھا, پڑھا. تو آپ کو کسی بھی قوم کو سمجھنے کے لیے اور ان
کی اسٹریٹجی کو, ان کے ویژن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو, اگر بہت تفصیل میں نہیں تو کم سے کم سراسری آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کی کلچرل اور سویلائزیشنل ویلیوز کیا ہے, اور وہ کن چیزوں سے, کن تجربات سے وہ گزرے ہیں کہ اب ان کا جو فائنل اس وقت ورلڈ ویو بنا ہے. تو اس میں مختصراً میں آپ اپنے ناظرین کو, آپ کے ناظرین کو یہ باور کروانا چاہوں گی کہ دیکھیں, چین جو ہے وہ ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے. اس کے مقابلے میں امریکہ سویلائزیشنل اسٹیٹ نہیں ہے. وہ 5000 سال سے ایک ملک ہے جو اپنی, ان کی سرحدیں ہیں ان کے اندر ہی موجود ہے. چین نے کبھی بھی کالونائزیشن نہیں کی. چین نے کبھی کوئی لڑائی کسی اور کی سرزمین پہ نہیں جا کے لڑی. چین کی تمام ہسٹری جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے میں ہے. جو گریٹ وال آف چائنا بھی بنی تھی وہ ایگریشن کے لیے نہیں بنی تھی, وہ مونگول ہورڈز کے سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے بنائی تھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیسکلی تو چینخے جو ان کا بہت زبردست جنرل تھا, اس نے کرسٹوفر کولمبس سے بہت پہلے وہ امریکہ بھی ڈسکور کر چکا تھا اور وہ آسٹریلیا بھی, لیکن جب ایمپائرز چینج ہوئی تو اسے واپس بلا لیا گیا تھا. تو وہ کبھی بھی دیکھیں, ادروائز دنیا کی تاریخ شاید اب بہت ڈفرینٹ ہوتی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ چین کو ابھی بھی آپ اگر دیکھیں, چین کی کوئی بھی سوائے ایک ان کی جو ہے نیول بیس ہے جبوتی میں, ان کی کوئی ملٹری بیسس کسی اور دوسرے ملک میں نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی بھی ان کی ہسٹری آف کالونائزیشن ہے. انہوں نے کبھی کسی کو اپریس نہیں کیا, کبھی کسی ملک سے چیزیں چھین کے اپنی ترقی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. سویلائزیشنل اسٹیٹس یورپینز بھی ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ایک اٹس این اولڈ کانٹیننٹ, اور افریقہ بھی سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے. چائنا کا جو اب ویو, یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا ویو آیا, اس کی بھی دیکھیں ایک تاریخ ہے. چائنا نے کسی کو کالونائز نہیں کیا, لیکن چائنا کو کالونائز کیا گیا. اس پہ امپیریلزم بھی مسلط کیا گیا. جاپان نے بھی بہت زیادتیاں کی ہیں چین کے ساتھ, اور آپ اگر سٹارٹ کریں تو ڈچ نے, اسپینش نے, فرینچ نے, برٹش نے, جرمنز نے بہت سارے چین کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تائیوان میں جو کہ بیسیکلی چین کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, اس پہ بھی انہوں نے اپنے پہلے ٹریڈ اور اس کے بعد جو ان کا طریقہ ہے وہاں پہ انہوں نے فوجیں جو ہے رکھی ہوئی تھیں. اور جو چینی کہتے ہیں 100 years of humiliation, کہ انہوں نے چین کو اتنا لوٹا اور اتنا سپریس کیا اس دور میں کہ چین کے پاس مطلب کھانے کے لیے وہ ایک بول آف رائس بھی نہیں ہوتا تھا جو ان کی اسٹیپل خوراک ہے. پھر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کل سارا ویسٹرن ورلڈ ڈرگس کے خلاف اور ہیومن رائٹس کے خلاف اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے خلاف وہ بولتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس بھی ہونے چاہیے, فلاں بھی ویلیو ہونی چاہیے. لیکن چین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, تاریخ دیکھیے. باقی جو کالونائز کیا ملک کو ان کے ساتھ کیا کیا. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ تو بیسکلی کالونائزیشن کی وجہ سے ان ملکوں پہ ہے نا. سارا کچھ جس جگہ گئے لوٹ پھیر کے لے گئے. بٹ جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے دیکھیں کہ جو اوپیم وارز تھیں وہ کیا تھیں. وہ چائنا اوپیم امپورٹ کرنے کے لیے اور کنزیوم کرنے کے لیے تو وارز نہیں کر رہا تھا. چائنا وار کر رہا تھا ان سب ویسٹرن پاورز کے خلاف کہ جی آپ اوپیم یہاں مت لائیں اور ہمارے لوگوں کو اوپیم کا عادی مت بنائیں. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک دفعہ لڑائی کی, وہ لڑائی وہ ہارے تو تائیوان کا پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. پھر دوسری اوپیم وار
में भी यही प्रॉब्लम हुआ, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपना एरिया देना पड़ा, जिसमें ये फ्रेंच कंसेशंस थे, इटालियन कंसेशंस, और ये सारे शंघाई और उसके इलाकों में साउथ में आप देखें तो वहाँ है। तो यहाँ तक उनको मजबूर कर दिया कि उसके रिएक्शन में फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, इसकी तश्कील हुई 21 मई 1921 में। और जब इन्होंने 100 साल वो क्या कहते हैं 1921 से लेके 1939 तक 49 तक 19 जब न्यू डिस्पेंसेशन आई चाइना में, उस वक्त तक बहुत इन्होंने सेक्रीफाइस की, बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, बहुत लोग मरे भी उसमें। लेकिन जब उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल कर ली, उसके बाद भी उन्हें तकरीबन 10-15 साल लगे उसको कंसोलिडेट करने में। लेकिन उस वक्त उन्होंने 2 जो हैं वो अपने हदफ बनाए थे, जिसमें पहला हदफ ये था कि चाइना से जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो हम उस वक्त ख़त्म कर देंगे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो 2021 में बनी थी वो 100 साल की होगी। और आपने देखा कि उन्होंने 100 साल कंप्लीट होने से 8 महीने पहले ही वो अपना हदफ ले लिया, और वो उन्होंने हदफ खुद डेवलपमेंट करके लिया ना, उन्होंने किसी से मांग तांग के तो नहीं लिया, ना किसी पे कब्ज़ा करके लिया। दूसरा उनका हदफ ये था कि जब तक ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये कम्युनिस्ट डिस्पेंसेशन है, जब ये एक 100 साल की होगी, उस वक्त तक रीजुविनेशन ऑफ मदरलैंड हो जाएगी। यानी कि हम चीन को उसी मकाम पे ला के खड़ा कर देंगे जो ये वेस्टर्न कॉलोनाइजेशंस और इम्पीरियलिज्म से पहला चीन था, जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता भी था, उसमें डेवलपमेंट भी थी। वो उसको तो सेंट्रल किंगडम कहते थे, सारी दुनिया चीन की बात करती थी। हमारे पैगंबर ने भी कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक भी जाना है तो जाओ, क्योंकि सारी इनोवेशंस चीन से निकली हैं सारे वो। तो उनका ये हदफ है, और इस हदफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इनके आइलैंड्स हैं जिन पे ये मगरबी ममालिक ने ये 2 ओपियम वॉर्स के दरमियान कब्ज़ा किया था, वो वापस चीन में आएंगे। तो बल्कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इसमें चीन ने वेस्टर्न पावर्स का साथ दिया था इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़, यानी हिटलर के भी ख़िलाफ़ और मुसोलिनी के भी ख़िलाफ़ और जापान के ख़िलाफ़ भी। और उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था कि ताइवान जो है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 एग्रीमेंट्स हैं, वो चीन को वापस रिवर्ट हो जाएगा, जिसकी और इसी की बुनियाद पे वन चाइना पॉलिसी की बुनियाद पे आपको पता है कि 74 में फिर उन्हें यूनाइटेड नेशंस में लिया गया, और पूरी दुनिया के ताल्लुकात इस वक्त चीन के साथ जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे है। लेकिन उसकी क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अहम है कि मगरबी ममालिक नहीं चाहते कि उसके ऊपर से उनका कब्ज़ा जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि वो जो एक देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए मगरबी किधर से आ रहा है। पहले ऑटोमन्स थे, उनकी डिक्लाइन हुई तो आपने देखा कि यूरोपियंस ऊपर आए, यूरोपियंस की डिक्लाइन हुई तो अमेरिका ऊपर आया। अब हम तो जब से पैदा हुए हम सुन रहे हैं कि जी अगली सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी होगी, ख़ास तौर पे ये पैसिफिक नेशंस जो अब बहुत उभर गई हैं, लेड बाय चाइना। ठीक है ना। आप अल्लामा इकबाल ही को देख लीजिए, उन्होंने किस दौर में नज़में लिखी। 1930 की दिहाई में उन्होंने नज़में लिखी और कहा कि गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। अपने नौजवानों को देखिए, उन्होंने कहा कि खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो वो किस सूरज की बात कर रहे थे?
وہ چین کی بات کر رہے تھے نا کہ جی یہ ابھرے گا. اور اس دور میں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے 2 دفعہ ڈیلیگیشنز بھیجے کمیونسٹ پارٹی کے پاس کہ ہم پورا آپ کی اسٹرگل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی آزادی لے لیں گے، اپنا ملک بنا لیں گے اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اسٹریٹجک تعلقات آپ سے رکھنا چاہتے ہیں. تو ہماری دوستی کی جو بنیاد ہے وہ ہم دونوں کے بننے سے پہلے کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی. تو چائنا کا جو آپ کہہ رہے ہیں ورلڈ ویو ہے، چائنا کا ورلڈ ویو کبھی بھی ایکسپینشنسٹ نہیں رہا، کبھی بھی ہیجمنسٹک نہیں رہا. اسی لیے دیکھیے ان کی لوگو فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اور ہمارے لوگ بھی ترقی یافتہ ہوں، ان ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہوں، ان کو بھی وہی سہولیات ملے جو مغرب کو مل رہے ہیں، وہی تعلیم ہو، وہی چیزیں ساری ہوں. اور ہم کبھی بھی کسی کو بھی دنیا میں جو ہمارے ساتھ 100 سال ہوا ہے دوبارہ نہیں کرنے دیں گے. وہ اپنی ڈیفنس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں وہ آفینس کی بات نہیں کرتے، انہیں آپ کی ٹیریٹری پہ لینے پہ کوئی وہ نہیں ہے. ان کی اپنی ٹیریٹری اتنی زیادہ ہے، پورا کانٹیننٹ ہے چین تو انہیں آپ کی ٹیریٹری لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ وہ کامن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ون ون سچویشن کی بات کرتے ہیں، وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی دیکھیں چین نے کسی کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی. اسے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میرا جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم یا گورننس سسٹم، اس کو آپ اڈاپٹ کریں، وہ سب سے اچھا ہے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ جی جو سسٹم جس ملک کو سوٹ کرتا ہے، اس کی ہسٹری کے مطابق، اس کے لوگوں کے مطابق، اس کے سوچ کے مطابق، اس کے ڈیولپمنٹ سٹیٹس کے مطابق وہ سسٹم وہ اپنا ہے. یورپینس کہتے ہیں اور امریکن کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا ڈیموکریسی کا طریقہ ہے بس وہی ہوگا تو اچھا ہے، ورنہ سارے جو ہیں وہ بیکار ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا. یہ ورلڈ ویوز بہت ڈفرینٹ ہے. ایک ویسٹرن کنٹریز کا ورلڈ ویو آکوپیشن کا ہے، ڈومینیشن کا ہے، دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر کے اپنے ممالک کو مضبوط کرنے کا ہے، لڑائی کرنے کا ہے. اب امریکہ نے دیکھیں نا اپنی 70 سال کا ہو گیا ہے، جس میں سے صرف 12 سال امریکہ واز ناٹ ایٹ وار. یورپ کانسٹنٹلی آن وار رہا ہے. چین نے تو کوئی لڑائی نہیں کی، اسی لیے اس نے اپنے اوپر توجہ دی. بالکل صحیح میڈم، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن کیا آج کل جو چیلنجز ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، فار ایگزامپل ریڈ سی کو دیکھیں، انٹرنیشنل واٹر ویز جو ہیں کبھی ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں، کبھی پائریٹس اٹیک کر رہے ہیں. تو بہت سارے ممالک کا یہ بھی کہنا ہے، فار ایگزامپل بھارت کا کہنا ہے یا ویسٹرن ممالک کا کہنا ہے کہ چائنا ایک کیا رسپانسبل پاور ہے کہ فار ایگزامپل جبوتی میں اپنی بیس تو بنا لی، لیکن اپنی جو ٹریفک ہے یا جو اپنی ٹریڈ ہے اس کو تو پروٹیکٹ کریں گے، اپنے انٹرسٹ کو تو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن باقی انٹرنیشنل سسٹم میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. یہ جو چیز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ فار ایگزامپل انڈین اوشن ہے یا پیسیفک ہے یا یہ جو پرٹیکولرلی واٹر ویز ہیں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، وہاں پہ چائنا کہتا ہے جی میرے سے کوئی بات نہ کریں، میں یہاں پہ اپنے انٹرسٹ کی بات کروں گا. لیکن جب پوری دنیا سے ویلتھ جو ہے وہ حاصل کرنے کی بات ہو تو وہ ہر جگہ گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. لیکن جو بڑے چیلنجز ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہیں، سپلائی چین کو بحال کرنے کے جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو ایک ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے کہ یا آج کل انڈین پرسپیکٹیو بھی بائی دا وے یہ ہے کہ چائنا از ناٹ دیٹ رسپانسبل لوکنگ ایٹ دا چیلنجز وچ دا ہیومینٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور یہ سپلائی چین کے حوالے سے فیس کریں. دیکھیے جی، اس میں پہلا سوال آپ نے بڑا کلیدی سوال پوچھا اور مجھے بہت خوشی کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کون ہے؟ ویسٹ کے مطابق تو انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ ہے، یورپ ہے اور وہ ممالک جو اس کے ہاں میں حامل ہیں، باقی تو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں ہے. جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو 200+ ممالک ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی جو انٹرنیشنل آرڈرز ہیں، تو انٹرنیشنل آرڈرز کس نے بنائے ہیں؟ دیکھیں نا، ورلڈ وار 2 کے بعد
इंटरनेशनल ऑर्डर्स तो अमेरिका ने और यूरोप ने ही बनाया है ना, जो उन्हें सूट करते थे, ठीक है। जहाँ तक मल्टीलैटरलिज्म का ताल्लुक है, तो मल्टीलैटरलिज्म को तो उन्होंने खुद ही दफन कर दिया। सबसे पहले अमेरिका जो है वो मल्टीलैटरल चीज़ों से निकलता है। ये जो आपके ये क्या कहते हैं, आर्म्स को कम करने वाले मुआहदे हैं, ये जो आपके क्लाइमेट चेंज का मुआहदा है, यूनेस्को से निकलना, यूएन को बिल्कुल अपनी हैंड मेडन के तौर पे इस्तेमाल करना। भी देखें फ़लस्तीन के उसमें क्या हुआ, तो कौन से ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टेंटली आप पिछले 15 साल से देखें क्या हो रहा है। एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क जो है, मगरिब का भी और मिडल ईस्ट का भी उसने तबाह कर दिया है, क्योंकि ये इज़राइल को उसने डिफेंड करना है, और सारा जो वो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस हो, तेल हो, गोल्ड हो, वो सारा इराक़ से, देखे ना क्या क्या अभी भी इराक़ से चोरी कर रहे हैं तेल, वो अभी भी सीरिया से वो तेल जो है वो चोरी कर रहे हैं। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चीन बड़े सोच समझ के चलता है। चीन ने बहुत अरसे कहा हम डेवलपिंग कंट्री, अभी भी वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, डेवलप नहीं कहते, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हम पहले अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अपने आप को इस काबिल करेंगे कि हम अपना मुल्क का दिफा कर सकें और अपने लोगों को डेवलप कर सकें, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, सब कुछ। और जब हम मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम बिलीव करते हैं मल्टीलैटरलिज्म पे, कि आप मल्टीलैटरलिज्म को चांस दें। इसीलिए आप देखिए कि वो भी हमारे साथ और कुछ अफ्रीकन ममालिक, बाकी ममालिक हैं जो बहुत पुरजोश तरीके से कहते हैं कि यूएन सिस्टम को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, उससे दोबारा फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो देखें उस पर अमेरिका और उसके जो बाकी 3 वो वीटो पावर्स है, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। कोई चीज़ भी जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती, निकल नहीं सकती। तो इसमें ये एक प्रोपेगेंडा है, जैसे कि सीपैक के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, इसी तरह अब ये उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जी इनमें तो कैपेसिटी नहीं है, इनमें फलाना नहीं है। जिसके जवाब में ये लास्ट 2 years में आप अगर फॉलो करें केयरफुली, कि जब चीन को ये यकीन हो गया कि हम अपना दिफा कर सकते हैं, हमारे लोग भूखे नहीं हैं अब, तो फ़ौरन एक तो उनकी लिंगो चेंज हो गई है। देखिए ना, उनका ज़रा सी उन्होंने चीज़ों पे जवाब देना शुरू किया तो वेस्ट ने कहना शुरू कर दिया ये तो वुल्फ वॉरियर्स हैं, और इस तरह की बात है। तो अब उन्होंने पहले शी जिनपिंग ने जाके यूएन में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिया, जिसमें उसने कहा है कि तमाम मुल्क मिलके डेवलपमेंट की तरफ जाएं, एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि जब सब डेवलप्ड होंगे और आपके ये सारे जो ये हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये ठीक रहेंगी तो लड़ाइयाँ कम होंगी। इसीलिए उसका जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का, वो यही है, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी थ्रू डेवलपमेंट। ठीक है ना, कि जी आप जब डेवलप्ड होंगे, एक दूसरा के साथ आपकी लिंकेज होगी टू टेक ह्यूमैनिटी अप, तो फिर आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का लॉन्च किया, जिसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उधर नेटो है तो इधर ये वॉर्सो की तरह कोई अपना पैक्ट बना के खड़े होंगे कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी नहीं। वो कहते हैं कि कल्चरल लिंकेजेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इकोनॉमिक लिंकेजेस आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को मिलके सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो कॉन्सेप्ट फ़र्क है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप डंडा लेके तो जो आपको पसंद नहीं है उसको मार दें, उस पर फ़ौजें भेज दें, बम गिरा दें, निहत्ते फ़लस्तीनियों को बुचर की तरह आप ने मतलब ज़बह कर दिया है लिटरली पूरी को, और पूरा वेस्ट चुप है। चीन ने तो कभी ये नहीं किया। तो चीन का वर्ल्ड व्यू ये है कि पीसफुल होना चाहिए, इसीलिए उसने ग्लोबल
सिविलाइजेशन इनिशिएटिव भी किया है कि सिविलाइजेशन को एक साथ लेके आप नहीं चलेंगे, उसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। वेस्ट शोर तो बहुत करता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम क्लाइमेट चेंज पे कौन सा मुल्क कर रहा है इस वक्त? लोगों को, गरीब मुल्कों को और सिस्टम को पैसे कौन दे रहा है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए? चीन दे रहा है। चीन दे रहा है। तो देखिए उसका तरीका फ़र्क है और वेस्ट का तरीका फ़र्क है। अब वेस्ट को प्रॉब्लम यही है कि जी ये एक इकोनॉमिक पावर से, सॉफ्ट पावर से, एक मॉरल हाई ग्राउंड से आ रहे हैं। लड़ाई तो किसी से नहीं कर रहे हैं, मार तो किसी को नहीं रहे। और जब इस डेवलपमेंट का और इस आउटरीच का मुकाबला आप पहले यूरोप और अब अमेरिका से करें तो ज़मीन आसमान का वर्ल्ड व्यू का आपको फ़र्क निकलता है। अब मैं इस वक्त एक अजीब सी आपको मिसाल दूंगी, लेकिन आई थिंक ज़रूरी है कि जब कोई भी चीज़ एक मॉरल हाई ग्राउंड से ऊपर आती है तो वो दूसरी ताकत जिसका मॉरल हाई ग्राउंड या नहीं है या इरोड हो चुका है, तो वो चैलेंज्ड फील करते हैं। और यहाँ तो एम्पायर्स की डिक्लाइन और राइज की बात हो रही है ना, कि एक जो है चीन उभर के ऊपर आ रहा है, अमेरिका को पता है कि आएगा, वो नहीं चाहता कि उसकी ताकत नीचे जाए, लेकिन उसको इस बात का भी इदराक है कि वो उसको रोक नहीं सकते। उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है उसकी राह में इसी तरह की वो रुकावटें लाएंगे ना। आपके, मेरे और जो लोग पढ़ते हैं पॉलिटिक्स या स्ट्रैटेजी, उनको शायद इन बातों का ज़रा थोड़ा बेहतर इदराक हो, लेकिन आम आदमी तो वही सुनता है जो प्रोपेगेंडा होता है, और ख़ास तौर पे वो प्रोपेगेंडा जो वेस्टर्न मीडिया में आता है। तो वेस्टर्न मीडिया के आप देख लीजिए जो इंग्लिश के हैं गढ़, वो कौन से हैं? एक यूके है, एक अमेरिका है, एक इंडिया है, जो सब अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो जब इतने फोर्सफुली फेंकते हैं तो उसका काउंटर नैरेटिव भी आना चाहिए, जो पहले चीन नहीं करता था, लेकिन अब उसने जवाब देने शुरू कर दिए। जो मैं मिसाल आपको देने जा रही थी वो ये थी कि देखें, इस्लाम जब उभर के आया तो उसका एक मॉरल हाई ग्राउंड था, ठीक है ना। 800 साल यूरोप पे भी उन्होंने हुक्मरानी की, और अभी भी चाहे जितने भी हम नीचे जा चुके हैं मॉरली, हमारा एक जो फंडामेंटल इस्लाम का मैसेज है वो मॉरलिटी का है, मॉडरेशन का है, मोरालिटी का है, जो बहुत सारे तरीक़ों से अब अगर आप देखें उनकी सोसाइटी को, उनके रहन सहन को, तो वो काफ़ी इरोड हो चुका है। वो वैल्यूज़ अब उनके लिए अहम नहीं हैं। और यही चैलेंज क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, बाकी लोगों का है, जिससे इस्लामोफोबिया वगैरह है। तो ये वही किस्म का इस वक्त चैलेंज आ रहा है कि हेजेमोनिस्टिक पावर्स वर्सेस a power that is talking about multinationalism, multilateralism, peace, cooperation, development versus war, hegemony, अम्बेसडर साहब ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि बहुत सारे मैटर्स में चाइना शायद पाकिस्तान की बात नहीं सुनता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर पाकिस्तान ये बात करता रहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो मामलात ख़राब हैं उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, या हम डॉसियर देते हैं कि भाई बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन चाइना को इतना खुल खिला के बात भी नहीं करता उस हवाले से। पहले भारत था, अब तो अफ़गान तालिबान की बात शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान कहता है जी तालिबान के ऊपर जी कि वहाँ पे टीटीपी है, वहाँ पे और बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन चाइना जो है वो अपने स्टाइल से चीज़ों को इंगेज करे। वो पाकिस्तान से तो शायद नाराज़ हो रहा है, लेकिन वो बाकी खित्ते के ममालिक के साथ वो कोई जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बात की है
کبھی انہوں نے ان کے اوپر کویسچن مارک نہیں لگایا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ داسو کے قریب جاتے ہوئے 5 چائنیز جو ان کے اوپر حملہ ہوا, اور پاکستان کو ظاہری بات ہے بڑا مشکل پیدا ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں. تو پاکستان ایک ہی بات کرتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ سے لوگ یہ چیزیں آپریٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چائنا کیوں پاکستان کے کنسرنز کو نہیں سنتا, یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا ویو ڈفرینٹ ہے, یا کہ سمجھتی ہیں کہ وہ سنتا ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کیونکہ جب آپ امبیسڈر تھی تو اس طرح کے واقعات تب بھی ہوتے تھے. سو آپ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس؟ اگین آپ نے بہت اچھے اینگل سے سوال پوچھا ہے. دیکھیں, ہر ملک, جیسے میں نے پہلے عرض کی, اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور چین جیسا ملک ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہے جس میں بہت ٹھہراؤ ہے, بہت صبر ہے. آپ چینیوں کو اگر دیکھیں, چاہے وہ ان کے آفیشلز ہیں, چاہے عام آدمی ہیں, چاہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کے بیان نہیں دیتے جس میں کوئی بہت جوش و جذبہ ہو, جس میں بڑی کوئی آپ کی تقریر کرنے کی صلاحیت سامنے نظر آتی ہو. وہ کبھی کسی سے عام تو میں نہیں کرتے, سخت بات نہیں کرتے. وہ بہت سوچ سمجھ کے, کیلکولیٹ کر کے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے تحمل سے بات کرتے ہیں. تو اگر آپ چین سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ امریکہ کی طرح نی جرک ری ایکشن پہ شور مچانا شروع کر دے گا ان کے اسپوکس پرسن بھی, یا ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں, ہم تو لمبے لمبے دعوے کر دیتے ہیں. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی پھلجھڑیاں تو نہیں رکھی ہوئی ان ٹرمز آف نیوکلیئر ویپنس, یا شب برات پہ تو چلانے کے لیے نہیں, ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے. تو یہ اس طرح کی نان سیریس گفتگو آپ چینیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بائی لیٹرل کلوز ڈور میں کرتے ہیں. انہیں اگر کسی ملک کو اپنی ریزرویشنز شو کرنی ہے تو بڑے فرملی وہ کرتے ہیں اور بڑے تحمل سے کرتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑوں میں وہ نہیں پڑتے ہیں. اور دوسرا جو ان کا فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ملک ہو, چاہے وہ چین ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے انڈیا ہو, وہ اس وقت تک اس کی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ خود پہلے اپنے گھر کو درست نہیں کر دیتا, جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور اکنامک سٹیبلٹی ہو. اگر آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ہے تو آپ باقی سب چیزوں پہ, مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ہمیشہ چین نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اپنے خطے کے ممالک سے اچھے دوستانہ تعلق رکھیں, انڈیا سے بھی اچھے دوستانہ تعلق رکھیں. چین کو دیکھ لیجئے, چین کے بہت سیریس مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ان کا بارڈر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. کشمیر میں وہ تھرڈ پارٹی ہیں. اسی طرح اب تو مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ انڈیا بہت کھل کے امریکہ کے ساتھ تو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا چین کے ہی خلاف. لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی ٹریڈز ہنڈریڈز آف بلینز میں جاری ہے. جی ٹھیک ہے. ان کے ٹریڈ جا رہی ہے, ایجوکیشن ایکسچینجز ہیں, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز ہیں, سب کچھ باقی صحیح چل رہا ہے. تو وہ مینیج کرتے ہیں ریلیشن شپس کو. اور ہمیں بھی ان کا یہی ہے کہ جی وہ ہماری بات سنتے ہیں, وہ ہماری بات بہت تسلی سے سنتے ہیں. اگر اس کو سنتے نہ ہوتے تو اس قسم کی سپورٹ جو اب پاکستان کو حاصل ہے چین سے, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے اور قسم کی سپورٹ ہو, ہم اس وقت اتنے جتنے بھی مضبوط ہیں نہ ہوتے اگر چین ہمارے پشت پناہی نہ کر رہا ہوتا. یہ بھی غلط بات ہے کہنا کہ جی کشمیر پہ وہ نہیں کرتا. جب کرنچ وقت آیا, جب انہوں نے اپنا لا چینج کیا, یہ اگست 5 کو 370 اور 365 کو, تو کون کھڑا ہوا؟ ہم تو سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہیں تھے. کس نے مسئلے کو اٹھایا, کس نے انٹرنیشنلائز کیا, کس نے بہت سخت بیان UN میں کھڑے ہو کے دیے,
اور اس سارے مسئلے کو انٹرنیشنلائز دوبارہ کیا؟ چین نہیں کیا نا. تو وہ کہتا ہے اپنی فائٹس چوز کریں, ہر وقت ہر ایک کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے, آپ کو پروز اینڈ کونس دیکھنے ہوتے ہیں. جب مشکل آتی ہے ہم پہ, چین ہمیں ہیلپ کرتا ہے, لیکن ساتھ چین دیکھیں وی ہیو ٹو ہیلپ آور فرینڈس فار دیم ٹو ہیلپ اس. اگر آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل حالات وہ رکھیں گے جو یہ اکثر ہمارے ہاں ہوتے ہیں, اگر آپ کرپشن کا عالم وہ رکھیں گے جو یہاں ہوتا ہے, وہ تو لائن میں کھڑے کر کے فارغ کر دیتے ہیں, چاہے منسٹر ہو, چاہے گورنر ہو, چاہے کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہو, وہ تو کرپشن برداشت ہی نہیں کرتے. یہی ہے نا. بالکل ایسا. تو جب آپ کوئی اپنی پالیسی وہ دیکھتے ہیں, پاپولیشن کی پالیسی ہماری کتنی اچھی تھی 60s میں, اب اس کو ہم نے ریورس کر دیا, اور ہمارے ہی مسلم برادر جو ہیں انڈونیشیا 2 دفعہ لے چکا ہے پاپولیشن ایوارڈ, بنگلہ دیش 2 دفعہ پاپولیشن ایوارڈ لے چکے ہیں, اور ان کی ترقی کا آپ عالم دیکھیے. یہاں تو آپ ایک ڈیم پہ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, سڑکیں آپ نہیں بنا سکتے, بجلی کے کارخانے انہوں نے لگا دیے, آپ نے آگے ٹرانسمیشن لائنز بچھانی تھیں, آپ نے اپنی الیکٹریفیکیشن کرنی تھی ولیجز کی, ٹاؤنز کی, جو آپ نے نہیں کی. اب آپ آ کے چائنا کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں. ارے بھائی انہوں نے اتنی کیپیسٹی لگائی جتنی آپ نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹ دی. اب اس ریکوائرمنٹ کے 2 حصے تھے کہ اسمارٹ میٹرنگ آپ نے کرنی ہے, الیکٹریفیکیشن آپ نے کرنی ہے, لنک لائنز آپ نے بنانی ہے. تو کارخانے تو انہوں نے وقت پہ بنا دیے. اب آپ نے آگے باقی یہ کام نہیں کیا, تو اس میں چین کیا کرے گا؟ آپ نے بنانے تھے اسپیشل اکنامک زونس, ٹھیک ہے نا. سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بغیر اسپیشل اکنامک زونس کے تو وہ آگے چلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ خالی سڑکوں کو اور برجز کو اور پورٹس کو آپ کیا کریں گے؟ ان سڑکوں پہ تو ٹریڈ ہونی تھی نا. بالکل. ان پورٹ سے تو باہر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کرنی تھی, اور وہ کہاں سے آنی تھی؟ جب یہ انڈسٹری لگتی. تو آپ نے سارا وقت سو کے گزار دیا. میں اسی پہ میڈم آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, اور میرا نیکسٹ سوال یہی تھا. میڈم یہ ایک بات چلی تھی, مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب چائنا گئے تھے, شی جن پنگ صاحب سے ملے تھے, تو آپ بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل تھیں, آپ بھی موجود تھیں. میڈم یہ بات جو کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یا اس گورنمنٹ کے بارے میں کہ اس دور میں سی پیک سلو ہو گیا تھا, اس طرح جو چیزیں جسے کہتے ہیں نا, اور کہا گیا کہ چائنیز بڑے انوائڈ ہو گئے ہیں اور شاید یہ امریکنز کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی پیک سلو ہو گیا تھا, کیا گیا تھا, کیا ہوا کہ جس سے چائنیز جو ہیں وہ انوائڈ ہوئے؟ اس پہ کوئی ہمیں بتائیں. دیکھیں میں تو ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہوں, سب کو پتہ ہے. میں بات وہی کہوں گی جس پہ میں بلیو کرتی ہوں. ٹرو. تو میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اور نہ کسی سفیروں کا ہونا چاہیے. سفیر کا تو کیونکہ سفیر کسی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, سفیر اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی لیے سفرا کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے, پرائم منسٹر نہیں کرتا. تو ہمارا کام ہے کہ جو اسٹیٹ کا فائدہ ہے وہ بتائے, چاہے جو حکمران ہے, جو گورنمنٹ ہے, اس کو وہ بات پسند آتی ہے کہ نہیں پسند آتی. تو یہ بالکل اس میں مجھے ذاتی طور پہ ایک ٹیڈی پیسے کا بھی مطلب شک نہیں ہے کہ سی پیک سلو ہوا اور نگلیکٹ کیا گیا پاکستان چائنا فرینڈشپ کو اس زمانے میں. دیکھیے بہت عرصے سے آپ کی یہ ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ سب سے پہلا دورہ جو آپ کا پرائم منسٹر کرتا ہے جب وہ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ چین جاتا ہے. عمران خان صاحب چین نہیں گئے, ساری دنیا میں پھر لیے, چین نہیں گئے. اسی لیے چین نے انہیں اسٹیٹ وزٹ پہ کبھی نہیں بلایا. وہ 3 دفعہ گئے, تینوں دفعہ ملٹی لیٹرل کے چکر میں گئے. ایک دفعہ BRI کا فورم تھا اس میں گئے, 2 دفعہ وہ ہارٹیکلچر کا ایگزیبیشن تھا, ایک دفعہ اوپننگ پہ, ایک دفعہ کلوزنگ پہ گئے. اس وقت انہوں نے ساتھ ملا کے ایک دن کا ٹاکس کو آفیشیل وہ کہہ دیا, کوئی اسٹیٹ وزٹ نہیں ہوا ان کا. تو چینیوں نے یہ بات نوٹ کی
کہ یہ فرق ہو رہا ہے. پھر فوراً ہی اس پی ٹی آئی نے آتے ہی جو پہلے پنڈوراز باکس کھولا وہ یہ تھا کہ یہ تو سارے معاہدے غلط ہوئے ہیں, یہ تو سارے معاہدے دوبارہ ہونے چاہیے, اس میں تو کرپشن ہو گئی ہے, اس میں تو وٹ ایور. اب سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ معاہدے جو آپ کے ہوئے تھے, یہ چین نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا چاہیے. ہم نے کہا جی ہمیں انرجی سب سے پہلے اور انفراسٹرکچر چاہیے پہلی فیز میں, وہ نہیں ہوں گے تو کارخانے کیسے چلیں گے. تو انہوں نے پوچھا کتنے چاہیے. ہم نے کہا جی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ پیسے انہوں نے پاکستان کو تو نہیں دیے, وہ انہوں نے ایلوکیشن کی جس پہ انہوں نے اپنی اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو قرضہ دیا. پاکستان کو تو نہیں دیا نا. ان اسٹیٹ اونڈ کمپنیز نے یہاں آ کے اپنے کارخانے لگائے. انہوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ جی آپ کن بیسس پہ یہ چاہتے ہیں یہ کارخانے وغیرہ اور یہ. تو ہم نے کہا انہی بیسس پہ جن پہ پہلے ہم نے باقی ملکوں کے ساتھ پاور کمپنیز کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ سوچ لیجیے. ہم نے کہا جی ہم نے سوچا ہوا ہے, انہی بیسس پہ آپ بھی کر دیں. تو انہوں نے ان بیسس پہ کر دیے. بالکل ٹھیک معاہدے ہیں. جب اب آپ ایک طوفان مچا دیتے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہو گئی, تو پھر تو آپ ویسٹ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے نا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی چین تو کرپٹ ہے تو فلانا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ مطلب اسٹیٹ اونڈ کمپنیز میں تو کرپشن نہیں ان کے یہاں ہو سکتی نا, بیکاز وہ کمیونسٹ پارٹی کے انڈر چلتی ہیں, شی جن پنگ کی سربراہی میں چلتی ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ چائنیز لیڈرشپ اور کمیونسٹ پارٹی کرپٹ ہے؟ پلیز یہ نہ کیجیے. اور آپ نے کرنا بھی ہے. آپ کو مطلب اپنی پہلی جو گورنمنٹ تھیں, چاہے وہ پی 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 کی تھی اور چاہے نون لیگ کی تھی, ان سے کوئی پولیٹیکل اختلافات بھی ہیں. تو جب وہ اختلافات آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر, خاص طور پہ چین جیسے ملک کے ساتھ, ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے, تو آپ کو تھوڑا رسپانسبل طریقے سے بات کرنی چاہیے. اگر تھے بھی تو خاموشی سے آپ دیکھتے, ان کو اپنا ریویو کرتے. تو اس پہ چین کو کافی زیادہ اعتراض تھا. دوسرا آف کورس چین نے نوٹ کیا کہ جی تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے, مطلب یہ تو ادھر ادھر امریکہ بھی چلے گیا, ادھر بھی چلے گیا, ادھر ساری دنیا میں چلے گئے, چین کا نام ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح پھر اس کی وجہ سے پھر کچھ آف کورس کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سلو ہوا, لیکن زیادہ نہیں. لیکن اس طرح جیسے انگیجمنٹ ہوتی تھی چین کے ساتھ, وہ انگیجمنٹ اس طرح نہیں ہوئی. اور وہ صاف نظر آتا تھا کہ پرائیورٹی چائنا نہیں ہے. میڈم یہ سی پیک پہ بہت سارے پروجیکٹس آئے, بڑے قرضے آئے. یہ بتائیے گا کہ کووڈ کے بھی ہم نے دیکھا میڈم, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب گئے پچھلی, جب یہ کچھ PDM-1 کے ٹینیور میں, تو میڈم وہ کہتے تھے یہ جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں دس از اے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. تو جب ان سے ویسٹرن میڈیا سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنے قرضے لے لیے, سو یہ جو چیز ہے یہ کاسٹ آف ڈیولپمنٹ ہے. سو پاکستان نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ابھی ہمیں IMF امیریکنس کہتے ہیں, IMF کہتا ہے, IMF تو نہیں ڈائریکٹلی کہتے ہوں گے, یہ شاید کہتے بھی ہوں گے کہ بھائی ہم آپ کو IMF کا پیسہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ چین کو جا کے قرضے واپس کریں. سو یہ ایک ٹسل سی چلی ہوئی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری ڈیولپمنٹ کی قیمت ہے جو ہم نے چکائی ہے. ہم نے یہ قرضے اس لیے لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کرائی ہے. سو یہ جو کوشچن ہے اتنا زیادہ ویسٹ کی طرف سے آتا ہے کہ بھائی یہ ڈوب جائیں گے, ان کی اکانومی کمزور ہے, ان کے اوپر چائنا نے قرضے چڑھا دیے ہیں. دین پھر سب سے بڑی بات ہے میڈم کہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے قرضے ہیں, کتنا پیسہ ہے جو قرضہ ہے. یہ جو تھوڑا سا ایشو رہتا ہے, اس کو لے کر کے آپ کیسے دیکھتی ہیں, یا یہ کیا اسی وجہ سے عمران خان صاحب تھوڑے ناراض تھے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے قرضے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے, سو لیٹس ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ تو کہنا بڑا ہی عجیب ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے. بھائی سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, سارے چیزیں موجود ہیں, آپ پڑھیے دیکھیے, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اس وقت بھی جو پاکستان کے قرضے ہیں وہ 80% سے زیادہ تو IMF کے اور باقی انسٹیٹیوشنس کے ہیں, پیرس کلب کے ہیں, ورلڈ بینک کے ہیں, IMF کے ہیں. چین کے تو قرضے میرے خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اراؤنڈ 18% ہے.
باقی تو قرضے سارے آپ کے باہر کے ہیں. ابھی آپ پھر 24واں وہ لینے چلے گئے ہیں قرضہ. تو دیکھیں اسی لیے تو چین کہتا ہے بھائی اپنے ریفارمز کرو, اپنے گھر کو دیکھو پہلے. اب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. یہ کہنا تو میں تو بالکل نہیں اس بات پہ ایگری کرتی. ساری دنیا کو پتہ ہے, فیکٹس موجود ہیں کہ چیزیں موجود ہیں. پلاننگ کمیشن کیا کر رہا ہے, پوچھیں کہ کتنے ہیں, بتا دیں گے آپ کو. کوئی مطلب صندوق میں تو بند نہیں ہے نا وہ. دے آر اوپن ایگریمنٹس, چاہے پوچھ لیں. تو یہ غلط ہے کہنا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ نہیں ہے, دس از ٹوٹلی. اور یہ پروپیگنڈسٹ باتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, خاص طور پہ جب آپ کا اتنا امپورٹنٹ بائی لیٹرل ریلیشن جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہو. اور قرضوں کی آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں, ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے تو قرضوں کو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا. ہم تو IMF پروگرام میں نہیں تھے اس وقت. واپس ہمیں کون لے کے گیا IMF پروگرام میں؟ PTI گورنمنٹ ہی لے کے گئی تھی نا. اور اب ایسے ہم جال میں پھنس گئے ہیں کہ دوبارہ اس کو ہمیں لے کے جانا پڑے گا. تو بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ اٹس اے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ, یس کسی طرح تو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ آئے گی نا. آپ تو وی آر دا موسٹ سینکشنڈ کنٹری ان دا ورلڈ ان دا سینس کہ امریکہ کا تو جب دل چاہتا ہے سینکشن لگا دیتا ہے. اس پہ بھی سینکشن, ایران سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے, سینکشن ہے. سیریا سے نہیں کر سکتے, سینکشنڈ ملک ہے. آدھا دنیا کو تو انہوں نے سینکشن کیا ہوا ہے. رشیا سے نہیں کر سکتے, سینکشنڈ ہے. تو بھائی پھر کہاں سے آپ اپنا کیپیسٹی بڑھائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس آپ کے در پہ پڑے رہیں اور تو بس سب ٹھیک ہے. کہ مطلب اگر ہم انہیں کہتے رہیں کہ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں, وہ کہ غالب صاحب کا شعر ہے نا, دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. تو ہم ان کے آگے بس ان کے دروازے کے آگے ہی پڑے رہیں اور کسی طرح اپنی ڈیولپمنٹ کو, اپنی سیکیورٹی کو, اپنے انٹرسٹ کو ہم نہ دیکھیں. میڈم آپ ایز این امبیسڈر جہاں وہاں رہیں تو سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کے لیے وہاں پہ؟ کون سی ایسے مشکل جو سب سے بڑی پاکستان چائنا تعلقات یا انٹرنیشنل کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ دیٹ واز دا بگیسٹ چیلنج یو ہیڈ ٹو فیس دیر؟ دیکھیے پوسٹنگ آپ کی چاہے دشمن ملک میں ہو چاہے دوست ملک میں ہو, چیلنجز تو ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی ریلیشن شپ کو آپ کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے ہارڈ ڈیسیجنس بھی لینے پڑتے ہیں, بہت جگہ آپ کو آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک چین کا سوال ہے تو اس میں بھی وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز آتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج میرے سفارتی دور میں چین میں آیا وہ بلا شبہ کووڈ کا تھا. کیونکہ جب وہاں کووڈ آپ کو پتہ ہے اوپن ہوا اور پتہ چلا کہ ووہان سے کووڈ شروع ہوا ہے اور انہوں نے ووہان کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا, بیجنگ کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا, باقی اور کچھ علاقوں کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن انہوں نے کر دیا تھا. تو اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال آ کے کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ ویسٹ نے تو فوراً ہی طوفان مچا دیا کہ یہ چائنا وائرس ہے اور یہ چائنا نے جان کے جو ہے وہ بنایا ہے اور جان کے جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہ اور وہ, اور اس کو بالکل آئسولیٹ کرنا چاہا, اسٹگمیٹائز کرنا چاہا. اسی میں فوراً ہی ان لوگوں نے اپنے لوگ نکالنے شروع کر دیے. اور اسی طرح جو ساؤتھ ایشیا میں کنٹریز تھیں ان سب نے بھی اپنے نکالنے شروع کر دیے لوگ. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان پہ, اندر سے اندرونی پریشر بہت زیادہ تھا کہ ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں سے نکالیں. تو اس وقت ہمارے سامنے بہت بڑا ایک یہ چیلنج تھا کہ ایک مشکل وقت میں, ہم بہت سارے مشکل وقتوں میں چین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس سے زیادہ مشکل وقت ہم پہ آئے اور چین ہمارے ساتھ کھڑا رہا. تو کیا اس مشکل گھڑی میں ہم چین کو آئسولیٹ ہونے میں, اسٹگمیٹائز ہونے میں اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں؟
یا نہیں. تو اس میں پرابلم یہ تھا کہ ووہان میں بھی ہمارے کوئی 1100 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے. ویسے تو چین میں ہمارے 30,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو دوسری جگہوں پہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی 15,000 ٹریڈرز ہیں جو ساؤتھ چائنا میں ہوتے ہیں, گوانگجو وغیرہ میں. اس کے علاوہ کوئی 1500 پھنسے ہوئے تھے یہاں پہ ہمارے لوگ ارومچی میں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پروجیکٹس ان کے ساتھ چل رہے ہوتے. ان پروجیکٹس میں بھی بہت سارے لوگ موجود تھے. ووہان میں بھی ہماری شپس بن رہی تھی تو نیوی کے بھی بہت لوگ موجود تھے. تو وہ باقی سب کی طرف سے تو شور نہیں تھا, اسٹوڈنٹس کی طرف سے کافی شور مچنا شروع ہو گیا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا میڈیا بھی بڑا پاپولسٹ ہے اور ہمارے لیڈران بھی بہت امیچور ہیں, سم آف دیم. تو وہ ایک طوفان مچ گیا کہ دیکھو جی بنگلہ دیش نے بھی نکال لیا, انڈیا نے بھی نکال لیا, فلانا بھی ہو گیا, ہم اپنے نہیں نکال رہے. تو ظاہر سی بات ہے جو حکومت ہوتی ہے, فارن آفس ہوتا ہے, باقی انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, وہ سفارت خانے کی بھی رائے لیتی ہیں. اور سفارت خانے میں ہماری مشترکہ تمام ڈفرینٹ جو وہاں پہ منسٹریز کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کو سب کو ملا کے ہمارا مشترکہ یہ ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے کہ یہاں سے آپ ایک چڑیا کا بچہ بھی نہ لے کے جائیں, کیونکہ اس وقت اگر آپ لے گئے اپنے اسٹوڈنٹس تو آپ میں اور چائنا کے دشمنوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو آپ ان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کمبوڈیا نے کوئی نہیں نکالا اپنا, منگولیا نے ایک بچہ بھی نہیں اپنا نکالا, بہت سارے ممالک نے نہیں نکالے اپنے لوگ. تو آپ چین کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس وقت ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, وہ ہمیں اپنا بیسٹ دوست کہتے ہیں. تو اس وقت یہ ہمارے لیے بہت برا ہوگا. حکومت کی بھی, منسٹری کی بھی نیچرلی یہ ایک فکر تھا کہ خدا نہ خواستہ کووڈ سے اگر کوئی ڈیتھس ہو گئیں تو بہت بات بڑھ جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کو بھی ایک خوف تھا. تو وہ ایک بہت مشکل تھا اس کو بیلنس کرنا. تو چین کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ یہ اگر لے گئے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو انہوں نے مجھے بار بار یقین دلایا تھا کہ آپ کے بچے اسی طرح ہیں جیسے ہمارے بچے, تو ہم اپنے بچوں سے زیادہ آپ کے بچوں کی اور آپ کے پاکستانی شہریوں کی حفاظت کریں گے. اور خدا گواہ ہے کہ انہوں نے کیا. ایک ایک بچے کے کمرے میں ان کے ٹیچرز اور ڈاکٹرز 3 وقت ان کا ٹیمپریچر لیتے تھے, ان کو کھانا پہنچاتے تھے, ان کے کپڑے دھلوا کے واپس لے کے. اس قدر کا انہوں نے ان کا خیال رکھا کہ اتنے عرصے میں کووڈ سے 28,000 اسٹوڈنٹس میں سے الحمدللہ ایک کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی. صرف 3 بیمار ہوئے تھے جو ووہان سے باہر تھے, اور الحمدللہ وہ 3 بھی فلی ریکور کر گئے. اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جلوس جل سے نکلنے شروع ہو گئے تھے. پورا وہاں کا پاکستانی میڈیا جو ہے صبح دوپہر شام مجھے فون کر کر کے اور سمجھا کے میں کہ بھائی یہ نہیں ہے. لیکن مجھے مطلب بہت اس بات پہ فخر ہے کہ حکومت نے ہماری بات سنی, ہمارے ساتھ ایگری کیا, اور پھر وہ سٹینڈ لیا کہ ہم نے وہاں سے بچے نہیں نکالے. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے نکالے وہی لوگ وہاں جا کے کووڈ کا شکار. بنگلہ دیش میں بہت سارے جو چائنا سے نکل کے گئے تھے کووڈ میں مرے. انڈیا میں تو بہت زیادہ ڈیتھس ہوئیں. امریکہ, یورپ کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال رہا. چین میں اس طرح نہیں ہوا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت اہم موڑ تھا. بالکل. اور اس کی وجہ سے پھر ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب ایک سولیڈیرٹی وزٹ کریں, کیونکہ منگول بھی آیا تھا, کمبوڈیا سے بھی آئے تھے, 1-2 اور ملک سے. تو پھر ہمارے پریزیڈنٹ وہاں 1 مارچ کے اندر گئے. وہ انہوں نے ایک وزٹ کیا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے شی جن پنگ نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا, باقی جو روایتی اپنی دوستی کا ہوتا ہے وہ تو کہا, انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک مثال ہے
ان کے یہاں بہت پرووربس ہوتے ہیں کیونکہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہمیں ایک بوند پانی بھی دیتا ہے تو ہم انہیں لوٹا کے پورا چشمہ دیتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا وہ ہوا. بالکل صحیح, وہ ہوا. بالکل. اور اس وقت ہماری جو دوستی ہے وہ بہت فرم بنیادوں پہ قائم ہے. حالانکہ آپ آج کل بہت آرٹیکلز دیکھیں گے ویسٹ سے جنریٹ ہوتے ہیں. مجھے بالکل کوئی وہ نہیں ہے ابہام کہ ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی لابیز ہیں جو بہت ویسٹ اورینٹڈ ہے. اس میں کچھ پالیٹیشینز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, اور لوگ بھی ہیں. اور کیونکہ ہمارا ایک ذہن ویسٹ کی طرف بنا ہوا ہے, ہم پڑھنے ویسٹ جاتے ہیں, ہم سیر کرنے ویسٹ میں جاتے ہیں, ہم میڈیا ویسٹ کا پڑھتے ہیں, بالکل سوچتے نہیں ہیں. تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چل رہا ہے کہ وہ, میں تو حیران تھی وہ آرٹیکل پڑھ کے کہ جی چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سی پیک کو اب وہ ڈائیورٹ کر دے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا. تو یہ سارے جو ہیں یہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, پیڈ آرٹیکلس ہوتے ہیں لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. بالکل صحیح. آپ نے بات کی تھی افغان طالبان کی اور یہ ٹیررسٹ کی. دیکھیں یہ ایک واقعہ نہیں ہوا ابھی. میں جب وہاں ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھی 2003 سے 2008 تک 4 دفعہ جو ہیں وہ چینی ورکرز جو ہیں ان کی کوئی ایسے ٹیررزم کا نشانہ بنایا کرا. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے وہ کہ جب آپ وہ وہاں لاشیں ریپیٹریٹ کرتے ہیں, ان کی فیملیز سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اور چین اب وہ 60-70 کا چین نہیں ہے. اخبار ان کے کھل کے لکھتے ہیں, تھنک ٹینکس کھل کے بات کرتے ہیں, ریڈیو ٹی وی پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ادھر آپ بندے بھیجتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب سے اچھا دوست ہے, اس سے بہتر دوست کوئی نہیں, وہ ہمیں لاشیں بھیج دیتے ہیں. تو چین کی حکومت کو بھی سوال مطلب جواب دہ ہونا پڑتا ہے اپنے لوگوں کو. اور انہیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ یہ ڈیٹریکٹرز ہیں, اس میں ویسٹ بھی ہے, انڈیا بھی ہے, اور لوگ بھی ہیں جو کرتے ہیں. لیکن ہاں یہ انہیں ضرور ہوتا ہے کہ بھائی ہم انہیں روک کیوں نہیں سکتے. تو وہ روک ہم اسی وقت سکتے ہیں نا کہ جب آپ کی گورننس اچھی ہو, جب آپ کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں, پولیس, یہ وہ, ان میں کرپشن نہ ہو, آپ کے بیوروکریٹس میں کرپشن نہ ہو, آپ کے باقی لوگوں میں کرپشن نہ ہو, اور آپ جیسے حکومت لاء بناتی ہے اس کے مطابق چلیں, تو آپ کے یہ حملے شملے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. یس سم ٹائمز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ دیم. اب آپ فوج کو بھی انوالو کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. تو دیکھیں فرنٹ لائن پہ اب آپ کی فوج ہے, اور یہ پیرا ملٹری ٹروپس ہیں جو ان کو لیویز ہیں. ہم نے 2 پوری ڈویژنز ریز کی ہیں چین کے لیے, ان کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, اپنے سولین سیکورٹی فورسز بھی مارے جاتے ہیں. تو بہت مشکل ہے یہ اس طرح کی جو ہائبرڈ وارفیئر ہوتی ہے, اس کو بہت مشکل ہوتا ہے سنبھالنا, اور اس کو چیک بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا بھی چین کو ادراک ہے. لیکن میرے خیال سے اگر ہم اپنی گورننس ٹھیک کر لیں, اپنی یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ٹھیک کر لیں, اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے اپنی اکانومی پہ مطلب توجہ دے لیں, اور ہم ٹھیک ہو جائیں, تو یہ چیزیں خود بخود سیٹل ہو جائیں. میڈم 2 چھوٹے سوال کرنے ہیں. ایک تو سوال کرنا ہے کہ اکثر پاکستان پہ کرٹیسزم آتا ہے دنیا سے جی کہ پاکستان جو چائنا کے اندر اگر مسلمز ہیں ان کی بات نہیں کرتا, اور پاکستان کرتا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم نے وہاں بھیجا ہے اپنے سفیر کو, معین الحق صاحب کو شاید, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کرٹیسزم پاکستان پہ آتا ہے کہ جی آپ کشمیری مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, آپ فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں, لیکن جو چائنا کے اندر تھاٹ ٹرانسفارمیشن سینٹر انہوں نے بنائے ہیں, یہ بڑی رپورٹس وغیرہ ہیں, اس پہ کوئی اگر شارٹ سا کمنٹ ہمیں کر دیں پلیز. جی آپ نے چھوٹا سوال کیا, میں چھوٹے جواب دوں گی آپ کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں, ہم فلسطین پہ بات کرتے ہیں. امریکہ کشمیر اور فلسطین پہ بات کرتا ہے, تو کون سی ہیومن رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس کو صرف ہانگ کانگ
میں ہیومن رائٹس ختم ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے. ان کو صرف چین میں ہیومن رائٹس خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ویسٹ چائنا بہت ہی ایک اسٹریٹجک ایریا ہے اور وہاں بہت ریسورس رچ ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی طرح خرابی رہے کہ اس کو ہم وہاں سے توڑ سکیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کا جیو پولیٹیکل پورا آپ وہ دیکھیں نا کہ کیا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ جی وہاں پہ مسلمانوں پہ کوئی بہت ظلم وہ ہو رہا ہے, تو اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ابھی پچھلے دنوں آیا تھا ایک رسالے میں ایک کمپیریزن تھا 70 سال کا, کہ 70 سال پہلے انڈیا میں انڈیا کہہ رہی ہوں امریکہ میں جو ریڈ انڈین پاپولیشن تھی وہ کتنی تھی. تو وہ فار ایگزامپل یہاں تھی, اور چین میں اویگر پاپولیشن کتنی تھی وہ یہاں تھی. ٹھیک ہے نا, 70 سال میں امریکہ کی ریڈ انڈین پاپولیشن ختم ہو کے بالکل یہاں آ گئی ہے اور اویگر مسلمز بڑھ کے یہاں چلے گئے. تو کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے نا. اگر ان کی اس طرح پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی تو ان کی تعداد اتنی کیسے بڑھ جاتی, پہلی بات. دوسری بات یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ایتھنک مائنورٹیز تھی ان پہ 1 چائلڈ پالیسی نہیں تھی. تو مسلمانوں کے سب کے وہاں 4 5 5 6 8 بچے ہیں تو بڑے ہیں, ظاہر سی بات ہے. دوسرا, آپ کے ہاں بلوچستان میں پرابلم ہوتا ہے, آپ کے ہاں فاٹا میں پرابلم, فارما فاٹا میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, یا کسی بھی شہر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, ان کو پکڑتے نہیں ہیں, انہیں ٹیررزم کورٹس میں نہیں لے کے جاتے. آپ کا ایک ٹوئن ٹاورز گرے, آپ نے ملک کے ملک تباہ کر دیے, اور آپ نے گنٹانامو بے بنا دیا, ریڈینشن وہ کر دی. آپ پہ کوئی سوال نہ کرے, لیکن اگر آپ تخریب کاری پھیلائیں کسی دوسرے کے ملک میں تو وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن نہ لے, ادھر ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں. تو یہ میرا آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. میڈم ایک آخری کویشچن کروں گا کہ وٹ کائنڈ آف فارن پالیسی وی شوڈ ہیو. ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے بیوروکریسی کو دیکھیں, ایک بڑے طبقے پولیٹیکل کلاس کو دیکھیں تو وہ چائنا کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک ہمارا جو طبقہ ہے وہ ویسٹ کی طرف جانا چاہتا ہے, وہ ویسٹ سے جو پڑھا لکھا ہے, وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے. یہ کس قسم کی فارن پالیسی ہونی چاہیے؟ اور ریسنٹلی آئی تھنک یہ بلاک پالیٹکس کی بات بھی چلتی ہے, بہت کچھ چلتا ہے. ہمیں کیسی فارن پالیسی چاہیے جس میں ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں؟ کیونکہ ہم جیسے انڈیا اپنے اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کر رہا ہے, سو ہاؤ کین وی بی, ہماری اٹانومی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, اس کا مختصراً سوال تو صرف ایک ہے. آپ کی انڈیا آج اس حیثیت میں ہے کہ وہ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کر سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے, آپ دیکھیں ان کے ایجوکیشن لیول کہاں جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر تھنک ٹینک میں, ہر امپورٹنٹ جگہ میں, ہر امپورٹنٹ کیپٹل میں ان کے جو ایکسپیٹریٹ انڈینس ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ باہر گئے, انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ان ساری انسٹیٹیوشنس کو. تو وہ اسٹریٹجک اکانومی کی بات کر سکتا ہے. آپ جو ہر وقت کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں, آپ کیسے اپنی اسٹریٹجک اکانومی کی بات کریں گے؟ آپ کو اگین اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں, اس کے بعد آپ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کریں. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور نیوکلیئر ڈیٹرنس نے ہمیں بہت ساری تباہیوں سے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. دوسرا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں, اس میں چاہے نیوی ہو, ایئر فورس ہو, آرمی ہو, کہ بہت ویل ٹرینڈ ہے اور بہت کمپٹنٹ ہے ایز فار ایز فائٹنگ از کنسرنڈ اینڈ آل. تو لوگ اس کو دنیا میں ریکگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک رہ گیا کہ اس کو بیلنس آپ نے کیسے کرنا ہے, تو یہ بڑی لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ شاید پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو ماضی میں بیلنس نہیں رکھا. یہ ایک بڑا مسپرسیپشن ہے. شروع سے پاکستان نے, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ چین کے ساتھ ایک اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں اپنے, جو ہمیشہ اوپر کی طرف گئے ہیں, وہ نیچے کی طرف کبھی نہیں آئے. ان میں صرف ایک گلچ یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھوڑی سی آئی تھی, لیکن وہ بھی وہاں رک گئے, نیچے نہیں آئے.
ऊपर नहीं गए तो नीचे भी नहीं आए। और उसी में हमने वेस्ट को एक साइड पे रख के न्यूक्लियर पावर भी हम बने, जिसमें ऑफ कोर्स चीन का हमें नॉट था, और उसी को बैलेंस को रखते हुए जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट था हमने वो चीन के साथ किया। आज आप खुंजराब से लेके और चले जाइए गवादर तक, तो आपको हर जगह मिसालें मिलेंगी जो चीन ने हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है, चाहे वो टेक्सला फोर्ज फैक्ट्री है, चाहे वो वहाँ का हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, चाहे कामरा है, चाहे आपका चश्मा 1 से लेके चश्मा 4 तक है, पावर प्लांट्स हैं, गवादर पोर्ट है, सी पैक है। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आपको गवाही देता है कि किसने हमारी ज़्यादा मदद की है और हमें किस तरह किया। और ये सब कुछ हमने वेस्ट की ऑपोजिशन मोल लेके ही किया है और उनके साथ अपना एक बैलेंस रखे किया। हमारा अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है एक लिहाज से, लेकिन वो ताल्लुकात जो हैं वो उस तरह के नहीं हैं जैसे चीन के साथ। बिल्कुल सही। अमेरिका में आपको ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उसमें मसला ये है कि वो ट्रांजैक्शनल है। जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो वो हमें हायर कर लेते हैं, जब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं होती वो हमें कूड़े की टोकरी में डाल देते हैं। चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं है और हमने हमेशा बैलेंस रखा है। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। हमने मैडम से उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात की और पाकिस्तान और चीन के बारे में भी बात की और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की, जिससे हमें ये पता चला कि पिछले कुछ सालों में हमारे ताल्लुकात जो हैं वो चीन के साथ कैसे चले। प्लीज़ वॉच इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।